بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری نحو کی 19ویں کلاس ہے اور اس میں ہم اسم معرب کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے اسم معرب کے ہم نے جو 16 اقسام ہوتی ہیں اس کو پڑھا تھا پچھلی 4 کلاسوں میں، کہ اسم معرب وہ اسم ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، اور جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کی ساری وضاحت کر دی تھی کہ وہ 16 چہرے اس کے بن جاتے ہیں، 16 اقسام اس کی سامنے آ جاتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے وہ مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا ان 16 کا بیان ہم نے کر لیا۔ اور اب اس کو بالاختصار یہاں پر لکھا ہے کہ اعراب جو ہیں، یعنی اعراب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے معرب کلمے کی تبدیلی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی وہ حروف الف، واو اور یا ہوتے ہیں، اور کبھی حرکت کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں۔ اعراب بالحرکت، رفع، نصب اور جر، اور اعراب بالحروف، واو، الف اور یا۔ اس میں یہ 16 اقسام آپ کو بتا دی تھی، ان کی مثالیں یہاں پر لکھ دی ہیں۔ زیدن اگر ہوگا، یعنی زیدن لفظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے مفرد منصرف صحیح ہے، یعنی واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے، منصرف ہے یعنی اس پر تینوں حرکات تنوین سمیت آتی ہیں، اور یہ صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، واو یا نہیں ہے۔ تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس کو مفرد منصرف صحیح کہیں گے، اور یہ محل رفع میں اس طرح لکھا ہوگا زیدن، محل نصب میں فتح کے ساتھ لکھا ہوگا زیدن، اور محل جر میں کسرہ کے ساتھ لکھا ہوگا۔ اور دوسرا ہے ذبیون، یہ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح کہلاتا ہے کہ آخر میں حرف علت ہے، لیکن اس سے پہلے کلمہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، لہٰذا اس کے اعراب بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ محل رفع میں حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوگی ذبیون، حالت نصبی فتح کے ساتھ ہوگی ذبین، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی ذبین۔ رجال جمع مکسر منصرف ہے، جمع ہے، مکسر ہے یعنی واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا اس کو بناتے وقت، رجلن کی جمع ہے یہ، اور مکسر کا مطلب یہ واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، اور منصرف کا مطلب ہے اس پر تینوں حرکات تنوین سمیت آتی ہیں۔ تو یہ محل رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا رجالن، محل نصب میں نصب کے ساتھ ہوگا رجالن، اور محل جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا رجالن۔ ایسے جتنی بھی جمع مکسر ہیں وہ سارے الفاظ اسی طرح اسی شکل پر ہوں گے۔ مسلماتن جو الف تا کے ساتھ ختم ہوتا ہے، یعنی مؤنث پر بولا جاتا ہے، جمع مؤنث سالم کہتے ہیں اس کو، کہ جس کا جمع بناتے وقت آخر میں الف اور تا لگاتے ہیں، یہ محل رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور محل نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ محل نصب میں اس پر نصب نہیں آتا، مسلماتن آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ اگر نصب کی جگہ پر بھی آئے گا تب بھی اس پر کسرہ ہی ہوگا، مسلماتن۔ احمدو یہ غیر منصرف ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔ تو اب کسرہ اور تنوین تینوں پر نہیں آئے گی، تینوں یعنی محل رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، اور کسرہ بھی نہیں آتا یعنی جب کسرہ کی جگہ پر آئے گا تو وہاں فتح آئے گا، تو احمدو، احمدہ اور احمدہ۔ محل رفع میں ضمہ کے ساتھ احمدو، محل نصب میں فتح کے ساتھ احمدہ، اور محل جر میں کسرہ کے ساتھ احمدہ، احمدی نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ، یہ جو ہے مرتضیٰ، مجتبیٰ، مصطفیٰ، یہ جتنے بھی اس طرح کے کلمات ہیں، یہ محل رفع میں یہ اس میں مقصور کہلاتے ہیں کہ آخر جو یا جو ہے وہ الف سے تبدیل شدہ ہے۔ کھڑی حرکت والے ہیں یہ، اور غلامی، یہ بھی یا پہ ختم ہوتا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے تو یہ دو کلمات ہوتے ہیں۔ جمع غیر جمع مذکر ہوتا ہے، یہ جمع مذکر سالم نہیں ہوتا بلکہ واحد کا لفظ ہے غلام، اور یہ یا کی طرف مضاف ہو گیا، تو یہ دو کلمات مل کر غلامی یعنی میرا غلام۔ تو اس طرح کے جو دو کلمات لکھے ہوئے آئیں گے ان کے تینوں، ان کے یہ اعراب یہ تقدیری ہوں گے، مرتضیٰ، 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 تینوں حالتوں میں رفعی، نصبی اور جری ایسا ہی لکھا ہوا آئے گا، اور غلامی بھی محل رفع میں، نصب میں، جر میں غلامی، غلامی، غلامی اسی طرح لکھا ہوا آئے گا۔ اور القاضی جو ہے یہ آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کی حالت رفعی تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، قاضی،
ضمہ چھپ جائے گا، اور حالت نصبی جو ہے فتح لفظی کے ساتھ ہوگی، یعنی فتح نظر آئے گا، القادیہ. اور حالت جری جو ہے وہ اسی طرح سے تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگی، یعنی کسرہ یہاں پر ہوگا لیکن چھپا ہوگا، یعنی ہم القادی ہی پڑھیں گے اس کو. تو یہ مختصر آپ کو میں نے بتا دیا. پچھلی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. پھر یہ 6 نام ہوتے ہیں: ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن. ابو ہریرہ، ابا ہریرہ، ابی ہریرہ، واو کے ساتھ ہے حالت رفعی اور نصب، الف کے ساتھ ہے حالت نصبی اور حالت جری، یا کے ساتھ ہے ابی ہریرہ. ابو حنیفہ، ابا حنیفہ، ابی حنیفہ، اس طرح سے. ابو موسیٰ، ابا موسیٰ، ابی موسیٰ، ابو ابا ابی. اخو موسیٰ، اخا موسیٰ، اخی موسیٰ. تو یہ 6 نام ہوتے ہیں. تو یہ 6 فکس الفاظ ہیں. وہ جیسے ہی لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو وہ 6 کلمات یاد ہوں تو اس کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جمع مذکر سالم ہے: مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ. عشرونہ، یہ 20 سے لے کر 90 تک کی جو دہائیاں ہوتی ہیں یہ اسی شکل پر ہیں: عشرونہ، عشرینہ، عشرینہ. الو، الی اور الی، یعنی محل نصب اور محل جر کی شکلیں ایک جیسی ہیں. محل رفع میں یہ واو اور نون کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا. مسلمونہ محل رفع میں، عشرونہ محل رفع میں، اور الو محل رفع میں، اور محل نصب اور جر میں ایک جیسے ہو جائیں گے: مسلمینہ، مسلمینہ، عشرینہ، عشرینہ، اولی اور اولی. پھر یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کو مجھے جمع سے پہلے لکھنا چاہیے تھا لیکن بہرحال چلیں. عالمانی، 2 عالم. عالمینی، عالمینی. عالمتانی، 2 عالمات عورتیں. عالمتینی، عالمتینی. اثنانی اور اثنتان یہ فکس الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے 2. اس کو تثنیہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کے اعراب یہ لاحق کرتے ہیں اس کے ساتھ: اثنانی، اثنینی، اثنینی، اثنتانی، اثنتینی، اثنتینی. یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ مؤنث. کلاہما اور کلتاہما، اس کا مطلب بھی دونوں ہوتا ہے. جب یہ ضمیر کے ساتھ لکھے ہوئے آئیں تو اسی طرح کے تثنیہ جیسے اعراب ہوتے ہیں اس کے: کلاہما، کلیہما، کلیہما، کلتاہما، کلتیہما، کلتیہما. یہ بھی فکس الفاظ ہیں، آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے. اور مسلمیہ یہ بہت قلیل استعمال ہوتا ہے، اس کو فی الحال رہنے دیں. اس کی تفصیل میں پچھلے سبق میں پوری ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمیہ کس سے بنا ہے. تو یہ مختصر اس کے تعارف کے بعد اگر ہم جب اس کو دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر ایک جملہ لکھا ہوا آتا ہے: زید، زید عالم، زید اور عالم لکھا ہوا آتا ہے، یہ 2 کلمات ہیں. اگر اکیلا اکیلا دیکھیں تو یہ بھی اکیلا ہے، مفرد ہے، اور یہ بھی اس کو دیکھیں تو مفرد ہے، لیکن یہ دونوں کو ملائیں تو یہ مرکب ہو گیا. اب یہ مرکب ہے تو مرکب آپ کو بتایا تھا کہ یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے. یعنی مفید کا مطلب ہوتا ہے پورا جملہ، پوری بات کا فائدہ دے، اور غیر مفید ظاہر ہے اس کی ضد ہوگا ادھوری بات. تو اگر 2 کلمات ایک جیسے ہوں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، ادھوری بات ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ رجل عالم، یہ بھی نکرہ اور یہ بھی نکرہ، یعنی پہلے یہ الگ الگ دیکھیں تو مفرد ہے، پھر 2 مل گئے تو یہ مرکب ہو گیا. اب مرکب میں کون سا ہے؟ دونوں اگر نکرہ ہیں کلمات تو یہ موصوف پہلے بات ہو چکی ہے اور یہ صفت کہلائے گا. ادھوری بات ہے: رجل عالم، عالم مرد. کیا عالم مرد؟ آ گیا، چلا گیا، بیٹھا ہے، سو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، ادھوری بات ہے. تو لہٰذا یہ مرکب غیر مفید ہے، موصوف صفت کی ترکیب ہے یہ. رجل عالم. دوسرا اگر یوں لکھا ہوا ہو: غلام اور زید لکھا ہو، بلکہ یوں کریں: الرجل العالم. اب بھی یہ 2 ہیں، اور یہاں دونوں معرفہ ہیں الف لام کی وجہ سے، پراپر ناؤن ہے. یہ مبتدا خبر یعنی پورا جملہ بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم اسے ابھی غیر مفید کے طور پر لے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ موصوف بنے گا اور یہ صفت بنے گا. موصوف صفت مرکب توصیفی کہلاتا ہے. مرکب ناقص ہے، ادھوری بات ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں معرفہ ہیں موصوف صفت، دونوں معرفہ ہیں موصوف صفت، دونوں نکرہ ہیں موصوف صفت. ایک نکرہ اور ایک معرفہ ہو اور پہلے نکرہ ہو اور بعد میں معرفہ ہو
تو پھر یہ مرکب اضافی بنے گا، یعنی یہ والا پہلا کلمہ جو نکرہ ہے وہ مضاف ہے، اور دوسرا کہلائے گا مضاف الیہ. غلام زیدن، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، محل جر ہوتا ہے. مضاف یہ بتاتا ہے کہ آگے محل جو ہے وہ محل جر ہے، لہٰذا مضاف اپنے ما بعد کو مضاف الیہ کو کسرہ دیتا ہے، تو یہ محل جر میں واقع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کسرہ ہے اس کے ساتھ. تو اب دیکھیں یہ دو کلمات ہم نے ملائے، ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ، تو یہ مرکب اضافی ہے. یہ بھی ادھوری بات ہے، زید کا غلام، اس میں کاکی کے اور راری رے کا ترجمہ آتا ہے. جیسے میں اگر اس کو داری، دار مانے گھر، اور یا جو ہے وہ ضمیر ہے متکلم کی، میرا، میرا یا میری اس کا مطلب ہوتا ہے. دار مانے گھر. اب یہ نکیرہ ہے اور یہ ضمیر معرفہ ہے. نکیرہ کے بعد یعنی اسم کے بعد اگر ضمیر آتی ہے تو بھی مرکب اضافی بنتا ہے، تو اس کو کہیں گے مضاف، یعنی یہ ہو گیا مضاف اور یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ اس کا مطلب یہ یا جو ہے وہ محل جر میں ہے. چونکہ یہ مبنی ہوتی ہے لہٰذا اس پر مبنی کے اعراب نہیں بدلتے. داری، میرا گھر. تب دیکھیں یہ بھی مرکب اضافی ادھوری بات ہے. یہاں اس میں ظاہر، ایک ظاہری نام کی طرف مضاف ہو رہا ہے ایک کلمہ، اور یہاں پر ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ کلمہ. اب یہ دونوں ایک جیسے تھے تو موصوف صفت بنا، ایک نکرہ اور ایک معرفہ تھا، اور نکرہ پہلے تھا اور معرفہ بعد میں تھا، تب بھی ادھوری بات ہے، غیر مفید مضاف اور مضاف الیہ. یہاں پر بھی دو ہیں، اور اس میں ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، دوسرا نکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اب جب اس طرح الٹ ہو کہ ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو، اور معرفہ پہلے آ جائے اور نکرہ بعد میں آئے، تو پھر یہ پوری بات ہوتی ہے. زید ان کو قرار دیں گے مبتدا، جس سے ابتدا کی جائے، مبتدا، اور عالم خبر. زید عالم، زید عالم ہے. ہم کسی بھی چیز کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو پہلے اس کا نام لے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں رپورٹ کر دیتے ہیں. فلاں شخص یعنی احمد وفات پا گیا، تو دیکھیں احمد جو ہے وہ معرفہ ہے، اس کو مبتدا بنایا، اور وفات پا گیا اس کو خبر بنا لیا. اسی طرح ہم نیوز بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص کے بارے میں کئی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ عالم ہے، فاضل ہے، جلیل القدر ہے، عظیم المرتبت ہے. تو یہ چار خبریں میں نے دے دی، اور وہ جو ہے وہ کو میں نے مبتدا بنا لیا. کبھی ضمیر کو بھی مبتدا بناتے ہیں، کبھی اس میں ظاہر کو بھی بناتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں اس طرح اگر پہلے معرفہ ہو اور بعد میں نکرہ ہو تو یہ پورا جملہ بنتا ہے. اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں، اور اس کا نام جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ. اب جو یہاں بات کرنی ہے 16 اقسام کے اعتبار سے کہ مجھے اس پر اعراب لگانے ہیں، یہ اسم معرب ہے، کیونکہ مبنی اسم جو ہے وہ جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا، اس کے مبنی ہونے کا پتہ آسانی سے چل جائے گا. تو اب یہاں یہ زید ایک کلمہ ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی مبتدا کا جو محل ہے وہ محل رفع ہے. تو جو بھی اسم مبتدا بن کر آئے گا وہ گویا کہ محل رفع میں آ رہا ہے. اب محل رفع میں ان 16 کلمات میں سے کوئی بھی آئے گا تو ان کی شکلیں جو بیان کردہ ضابطہ اس کے مطابق ہوں گی. لہٰذا اب یہاں پر یہ زید آیا ہے، تو زید ہم تلاش کرتے ہیں کہ زید ان میں سے کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یا پر ختم ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، یا پر ختم نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ تینوں نکل گئے، اس میں منقوص بھی نکل گیا، اس میں غیر جمع مذکر سالم بھی نکل گیا، جبکہ یا متکلم کے غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور یہ اس میں منقوص اور یہ اس میں مقصور، یہ تینوں یا والے نکل گئے. یعنی یہ ان میں سے نہیں ہے تو اس کے اعراب بھی ظاہر نہیں ہوں گے. پھر آ جائیں احمد، یہ غیر منصرف نہیں ہے، لہٰذا اس کے اعراب بھی نہیں جاری ہوں گے. یہ الف اور تا پر ختم نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اس سے بھی تعلق نہیں رکھتا.
یہ رجالن اس شکل یہ جمع نہیں ہے، زید واحد ہے اور یہ جمع ہے، لہٰذا یہ بھی اس میں سے نہیں ہے، یہ غیر جمع، یہ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہے، یعنی یہ یا پر ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، یہ یا پر ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اسی طرح کا دلبن بھی آ سکتا تھا، واو پر ختم ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، تو یہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ واو اور یا پر ختم نہیں ہو رہا. تو جب آپ کہیں گے واو اور یا پر ختم ہو رہا ہے یا نہیں، تو نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب 1 2 3 اور 4 نکل جائیں گے. پھر الف تا پہ ختم نہیں ہو رہا تو وہ بھی نکل گیا، پھر یہ جمع نہیں ہے تو وہ بھی نکل گیا، یہ غیر منصرف نہیں ہے تو وہ بھی نکل گیا، تو یہی رہ گیا. باقی اس طرف والے میں دیکھیں، یہ 6 ناموں میں سے نہیں ہے، ابن اخن ہمن ہنن فمن اور ذو مالن، تو یہ تو زید لکھا ہوا ہے، وہ 6 میں سے ہے ہی نہیں، تو یہ بھی نکل گیا. یہ جمع مذکر سالم، یہ جمع ہے ہی نہیں، تو یہ والے اعراب بھی نہیں ہوں گے. یہ گنتی نہیں ہے تو یہ اعراب نہیں ہوں گے. یہ الو ایک فکس لفظ ہے، یہ الو لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں، تو یہ اس میں سے بھی نہیں ہے. یہ تثنیہ ہے ہی نہیں ہے تو واحد ہے، ایک زید، یہاں پر تثنیہ کے اعراب ہے، لہٰذا یہ ان میں سے بھی نہیں ہے، اور مسلمیہ کو تو چھوڑ ہی دینا. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ کسی میں سے نہیں ہے، یہ ہے مفرد منصرف صحیح. اور مفرد منصرف صحیح جب محل رفع میں آئے تو اس پر اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، مبتدا محل رفع ہے، لہٰذا یہ حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی اس کی ضمہ کے ساتھ ہے، لہٰذا زیدن پڑھیں گے. اور عالم جو ہے یہ اب خبر کے طور پر آ رہا ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. جب خبر بھی مرفوع ہوتی ہے یعنی خبر کا محل بھی محل رفع ہے، تو جو بھی لفظ خبر بن کر آئے گا وہ محل رفع میں آ رہا ہے. پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اگر معرب ہے تو اس طرف والی لائن میں سے ہے یا اس طرف والی لائن میں سے ہے. اگر اس طرف والی لائن میں سے ہے تو ان 8 میں سے کیا ہے، پھر جب ہم پکڑ لیں گے تو پھر اس کی حالت رفعی لگا لیں گے. تو اب یہ دیکھیں، عالمن یا پر اور واو پر ختم نہیں ہو رہا، تو 1 2 3 اور 4 نکل گئے. دوسری قسم 6 7 8 یہ نکل گیا، باقی یہاں تک 4 رہ گئے. اور یہ جمع بھی نہیں ہے، یہ بھی نکل گیا. الف تا پر بھی ختم نہیں ہو رہا، یہ بھی نکل گیا. الف تا پر ختم نہیں ہو رہا، یہ جمع نہیں ہے، عالمن ایک عالم، تو یہ دونوں نکل گئے. اب غیر منصرف اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. تو اب یہ 7 نکل گئے، تو کون سا رہ گیا؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. باقی یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی تو شکلیں ہی نہیں ہے اس کی، یہ جمع نہیں ہے تو یہ سب نکل گئی. یہ ابو ابا 6 کلمات وہ مخصوص ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے. یہ تثنیہ کے اعراب ہیں، یہ تثنیہ ہے ہی نہیں، ایک عالم، اور مسلمیہ کو تو رہنے ہی دیں بھائی. تو عالمن جو ہے جب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ اس طرف میں سے نہیں ہے، یہاں چیک کرنا ہے. یہاں چیک کرنے کے لیے ہم نے دیکھا واو یہ یا پہ تو ختم نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، تو یہ 4 نکل گئے. پھر یہ جمع نہیں ہے تو یہ نکل گیا، اور الف تا پہ بھی ختم نہیں ہو رہا، یہ بھی نکل گیا. اور یہ غیر منصرف نہیں ہے تو اس کا مطلب رہ گیا پہلا والا، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. عالمن محل نصب میں آئے گا تو عالمن، اور محل جر میں آئے گا تو عالمن لکھا ہوگا. یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی خبر کا محل رفع ہوتا ہے، یہ محل رفع میں آیا ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، لہذا اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم نے ضمہ لگا دیا. تو اب ہمیں یہ عبارت پر اعراب لگ گئے، زید عالم، زید عالم ہے. اب یہاں اکیلا لفظ خبر بن رہا ہے، لیکن کیا اکیلا لفظ ہی خبر بنے گا؟ نہیں، غیر مرکب غیر مفید بھی خبر بن سکتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کتاب اور اللہ، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے اس پہ مجھے کیا پڑھنا ہے. کتاب لکھا ہے اور اللہ لکھا ہے، کتابن 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 پڑھوں، اللہ اللہ ہی پڑھوں، مجھے کچھ نہیں پتا. اب یہ اگر اس کو اکیلا دیکھوں تو یہ مفرد ہے، اس کو اکیلا دیکھوں یہ مفرد ہے، دونوں کو ملا لیا تو یہ مرکب بن گیا، یہ مرکب بنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفید ہے یا غیر مفید ہے. تو دیکھیں یہ 2 کلمات ہیں، اس میں کتاب نکرہ ہے اور اللہ اس میں معرفہ ہے. تو ایک نکرہ اور ایک معرفہ ہے، اور نکرہ پہلے ہے اور معرفہ بعد میں ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے، پہلا مضاف
اور دوسرا مضاف الیہ جس میں کاکی کے اور راریری کا ترجمہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ محل جر میں ہوتا ہے، یعنی یہ محل جر میں اور محل جر میں اللہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اور کتاب جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے. اب یہ محل جر میں اللہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اب یہ اللہ ان 16 میں سے کیا ہے؟ کیونکہ یہ محل جر میں ہے، اس میں معرب ہے، حالت جری میں ہے، جس پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ ہی، اس طرح پڑھنا ہے یا تنوین لگانی ہے اللہن، اللہن، اللہن؟ ایسا تو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کبھی، لیکن بہرحال میں ایک احتمال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کیا پڑھیں اس پر. محل جر میں لفظ اللہ لکھا ہوا آیا ہے، تو اب یہ ان میں سے تو ہے نہیں، کیونکہ یہ 6 کلمات آبن، آخن، ہمن، ہنن، فمن، دو مالن. اللہ ایک الگ کلمہ ہے اور یہ الگ ہے، یہ سب جمع ہیں. یہ اللہ کا لفظ ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بولا جاتا ہے واحد. یہ تثنیہ ہے، وہ واحد ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرف والی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، یہاں پر آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کریں کہ یہ واو اور یا پر ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ہا پر ختم ہو رہا ہے، اللہ. تو اس کا مطلب یہ چاروں نکل گئے، 6، 7، 8 اور دوسری قسم. اب کیا الف تا پر ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، ہا پر ختم ہو رہا ہے، یہ بھی نکل گیا. یہ جمع ہے کیا؟ نہیں، وہ تو واحد ہے، یہ بھی نکل گیا. اور یہ غیر منصرف نہیں ہے، تو کون سا رہ گیا؟ مفرد منصرف صحیح. تو جب یہ محل رفع میں آئے گا تو اللہ لکھا ہوا آئے گا، اللہ، اللہ. اور محل نصب میں لکھا ہوا آئے گا تو اللہ، اور محل جر میں لکھا ہوا آئے گا تو اللہ. آپ کہیں گے تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ الف لام ہے اس کے ساتھ، لہٰذا اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. اب یہاں پر یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، محل جر میں واقع ہو رہا ہے اور حالت جری اس کی کسرہ کے ساتھ ہے، تو اللہ ہی آئے گا، اللہ. اب کتاب اللہ، کتاب اللہ، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے تو جو پہلا ہوتا ہے اس کو پاورفل حرکت دیتے ہیں، رفع. اب یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی مرکب غیر مفید ہے، تو اب اس کو خبر بنا سکتے ہیں. یہاں تک تو یہ مرکب غیر مفید ہے، مرکب اضافی کہیں گے اس کو. لیکن اگر یہاں پر آپ ایک لفظ لکھ دو، القرآن، القرآن. اب یہ القرآن اور کتاب اللہ، اب القرآن جو ہے یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور قرآن ویسے بھی معرفہ ہو گیا. القرآن معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، اور یہ نکرہ ہے. اس کا مطلب نکرہ اور معرفہ ہے، اور پہلے معرفہ ہے اور بعد میں نکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ مبتدا بن سکتا ہے اور یہ خبر بن سکتا ہے. تو یہ معرفہ جو ہے اس کو مبتدا بنایا، مبتدا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، محل رفع میں ہوتا ہے. اب القرآن کا لفظ محل رفع میں لکھا ہوا آیا تو میں اس پر کیا پڑھوں؟ تو یہ یہاں اس میں سے نہیں ہے، ان 6 کلمات میں سے تو ہے ہی نہیں. ابن، اخن، ہمن نہیں ہے، اور یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے، تو یہ جمع مذکر سالم، اور یہ عشرونہ اور الو بھی نکل گیا. یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نکل گئے تینوں، اور مسلمیہ کو چھوڑ دیں تو یہ اس طرف والی کیٹیگری میں نہیں آ رہا، بلکہ یہ اس طرف ہے. جب اس طرف ہے تو آپ پہلا سوال یہ کریں واو یہ یا پر ختم ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ قاضی صاحب نکل گیا، غلامی اور المرتضی، اور یہ ذبی دلون یہ نکل گیا. 4 قسمیں نکل گئیں. کیا یہ جمع ہے؟ نہیں، یہ بھی نکل گیا. کیا یہ الف تا پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بھی نکل گیا. اور یہ بات آپ کو ابھی فی الحال فور دا ٹائم بینگ میری ماننی پڑے گی کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ مفرد منصرف صحیح. یعنی یہ والا ہے کہ مفرد منصرف صحیح جب محل رفع میں ہو تو حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ القرآن. اگر القرآن محل نصب میں لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے القرآن، یہ پڑھیں گے. محل رفع میں لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے القرآن، اور محل جر میں آئے گا تو آپ کہیں گے القرآنی. یہاں پر یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے اور مبتدا محل رفع ہوتا ہے، لہٰذا
اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہے، لہذا القرآن، یہ القرآن پڑھ لیا اس کو. اور کتاب اللہ، اب کتاب کو ہم یہاں پر خبر بنا رہے ہیں، تو خبر جو ہے وہ محل رفع میں ہے، مرفوع ہوگی. تو اب یہ کتاب والا لفظ محل رفع میں آ گیا، تو اب کتاب پر میں کیا پڑھوں؟ تو یہ ان میں سے نہیں ہے. ابن اخن 6 ناموں میں سے نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہے، ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہ تثنیہ نہیں ہے، یعنی 2 نہیں ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے، باقی چھوڑ دیں. یہاں یہ یا اور واو پر ختم نہیں ہو رہا، با پر ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ اس میں منقوص بھی نہیں ہے، غیر جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو یہ بھی نہیں ہے، اس میں مقصور بھی نہیں ہے، اور مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہے، اس میں سے بھی نہیں ہے. کیا یہ جمع ہے؟ نہیں. واحد ہے تو یہ بھی نکل گیا. کیا الف تا پر ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی نکل گیا. اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے بلکہ اس پر تینوں حرکات تنوین سمیت آتی ہیں. تو یہ پہلی قسم میں سے ہے مفرد منصرف صحیح. اور مفرد منصرف صحیح جب محل رفع میں ہو تو ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے کتابن، محل نصب میں آئے گا تو کتابن، اور محل جر میں آئے گا تو کتابن. یہاں پر لفظ کتاب یہ محل رفع میں آ رہا ہے، خبر بن کر آ رہا ہے، تو کتابن ہونا چاہیے، کتابن. القرآن کتابن، لیکن چونکہ مضاف ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی لہذا اس کی تنوین کو ہٹا دیا گیا. القرآن کتاب اللہ. تو اس کا رفع اگر کوئی پوچھے اس پہ کیوں آیا تو آپ کہیں گے مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کتابو پہ رفع کیوں آیا؟ آپ کہیں گے خبر ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس پہ بھی رفع آتا ہے. تنوین کیوں نہیں آئی؟ آپ کہیں گے مضاف ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. اس میں جلالت اللہ پر کسرہ کیوں آیا؟ آپ کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ محل جر میں ہوتا ہے یعنی مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسرہ آیا. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو دیکھیں یہ پورا جملہ بن گیا، اور یہاں پر اکیلا، پہلے اکیلا اکیلا لفظ مبتدا خبر بن رہا تھا، اب یہ اکیلا لفظ مبتدا بنا اور مرکب اضافی جو ہے خبر بن گیا. ایک اور جملہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو. اسی طرح ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی بالکل ہمیں بہت آسان لگے گا، اور ہم قرآن عظیم سے بھی کلمات کو پہچان سکیں گے کہ رفع کیوں آیا، نصب کیوں آیا، یہ 16 اقسام میں سے کون سی شکل ہے اس کی. یہ بالکل آسان ہو جائے گا. بکرن، بکر لکھا میں نے، رجل لکھا اور ضعیف لکھا. اب یہ 3 کلمات ہیں، تینوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا مرکب. یہ مرکب ہو گیا جی. اکیلا اکیلا دیکھیں تو مفرد، بکر بھی مفرد، رجل بھی مفرد، ضعیف بھی مفرد، لیکن مل گیا تو مرکب بن گیا. اب مفید ہے یا غیر مفید ہے تو ان دونوں کو دیکھیں. یہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے. جب اس طرح سے ہو معرفہ اور نکیرہ، اور پہلے معرفہ اور اس کے بعد نکیرہ ہو تو یہ پوری بات ہے، لہٰذا یہ مرکب ہے، مفید ہے، پورا جملہ ہے. اور چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے لہٰذا جملہ اسمیہ ہوگا. اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر. تو یہاں پر یہ معرفہ ہے، اس کو ہم بنائیں گے مبتدا کے. بکر کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بتائیں. ہم نام لیتے ہیں چیزوں کا اور اس کے بارے میں خبر دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ بکر کا نام لیا اور اس کے بارے میں کوئی رپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ مبتدا بن گیا. اب یہ مبتدا بنا ہے لفظ بکر، اور مبتدا ہوتا ہے مرفوع، یعنی مبتدا کا محل رفع ہوتا ہے. اب یہ لفظ بکر محل رفع میں آیا ہے تو میں اس پر کیا پڑھوں؟ 16 اقسام میں سے اس کی شکل کون سی اختیار کرے گا یہ؟ تو اب یہ دیکھیں اس میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابو جو ہے، ابو، ابا، ابھی تو ہے نہیں اس کے ساتھ. یہ جمع بھی نہیں ہے، ایک شخص پر کے لیے بولا جا رہا ہے، ایک شخص کا نام ہے. یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، یہ واحد ہے. اور یہ اسنانی، اسنتانی، کلا، کلتا، یہ تو فکس ورڈز ہیں، یہ لیٹر، یہ الفاظ ہیں، یہ تو ایسے ہی آئیں گے تو ہم فوراً دیکھتے ہی پکڑ لیں گے ان کو. اور عشرونہ سے عشرونہ، ثلاثونہ، اربعونہ، خمسونہ، ستونہ، سبعونہ، ثمانونہ اور تسعون، یہ 8 دہائیاں ہیں، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90. اس کے لیے یہ کلمات آتے ہیں، تو یہ گنتی تو ہے نہیں. اور الو ساؤنڈ بھی نہیں ملتا، مسلمونہ، عشرونہ، الو تو بالکل دیکھتے ہی پکڑا جائے گا. تو یہ یہاں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ان 8 میں سے ہے کوئی. اب کیا یہ واو یہ یا پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، تو یہ 4 نکل گئے.
اب کیا یہ جمع ہے؟ نہیں، تو یہ بھی نکل گیا. کیا الف تا پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بھی نکل گیا. احمد یہ غیر منصرف نہیں ہے. تو اب کون سا رہ گیا؟ پہلی قسم رہ گئی یہ مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ مفرد منصرف صحیح محل رفع میں آ رہا ہے، تو حالت رفعی ضمہ کے ساتھ بکرن ہوگی. بکرن محل نصب میں آتا تو بکرن لکھا ہوتا، محل جر میں آتا تو ہم اس پر بکرن پڑھتے. بکرن ہو گیا. اب جی بتائیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے آگے خبر. اب ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں نکرہ ہیں، یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. اس کو خبر بنائیں گے لیکن اس کا تعلق پہلے آگے سے جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. جب تک آگے سے تعلق اس کا جڑتا رہے گا تو پیچھے خبر ابھی نہیں تیار ہوئی، لہٰذا پہلے آگے سے جب تعلق جوڑیں گے. تو یہ نکرہ نکرہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہ موصوف اور یہ صفت، یہ ایک شخصیت ذات ہے اور یہ اس کی صفت ہے، یعنی ضعیف ہونا. تو رجل اور ضعیف یہ موصوف صفت ہیں. اب یہاں پر چونکہ رجل یہ مرکب توصیفی خبر بن رہا ہے، مرکب توصیفی یہ غیر مفید ہے لیکن یہاں پر خبر بن کے آ رہا ہے. تو اب رجل کا لفظ خبر بن رہا ہے تو میں اس پہ کیا پڑھوں؟ تو یہ ان میں سے نہیں ہے، اس طرف والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ یا اور واو پر ختم نہیں ہو رہا، چار نکل گئے. رجال یہ جمع نہیں ہے، یہ ہے رجل یہی ہے لیکن یہ یہاں پر واحد لکھا اور یہ جمع ہے، تو اس میں سے بھی نہیں. الف تا پر بھی ختم نہیں ہو رہا، تو یہ اس میں سے بھی نہیں، اور یہ غیر منصرف نہیں ہے. لہٰذا یہ پہلا والا یہ ہے مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف صحیح محل رفع میں آ رہا ہے تو رجلن پڑھیں گے. بکرن رجلن، بکر ایک آدمی ہے. اچھا جی، وہ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، لیکن آگے اس کی خوبی لکھی ہوئی ہے. تو جو صفت کے اعراب ہوتے ہیں وہی موصوف کے اعراب ہوتے ہیں. محلی اعراب وہ لیتا ہے لیکن بعض اوقات وہ اس کی شکلی یہ ایسے ہی اعراب اس پر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی محل رفع میں، یہ بھی محل رفع میں. کیوں کہ موصوف صفت جو ہے ایک ہی محل میں آتے ہیں. رجل ضعیف، رجل ضعیف. بکر رجل ضعیف، بکر ایک ضعیف یعنی بوڑھا مرد ہے. تو دیکھیں پورا جملہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اعراب لگا لیا الحمدللہ. بکر پر رفع کیوں آیا؟ تو ہم کہیں گے مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے یہ پڑھا. رجلن کیوں پڑھا؟ رجلن یا رجلن کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا جواب دیں گے کہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے رفع پڑھا. اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور ضعیفن کیوں پڑھا؟ ضعیفن جو ہے یہ صفت بن رہا ہے، اور صفت پر موصوف جیسے ہی اعراب آتے ہیں اگر وہ اس کی شکل کو قبول کرتا ہو تو اس جیسے اعراب آتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی اس پر بھی جو ہے وہی اعراب آئے جو موصوف پر ہیں. اور یہ پھر مرکب توصیفی بن کر یہ خبر بن گیا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. رجل بکر رجل ضعیف، کہ بکر جو ہے وہ ایک بوڑھا مرد ہے. بس اسی پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے کلاس میں ہم مزید اس کی پریکٹس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر ہمیں ذرا کمال حاصل ہو جائے. تو 2-3 کلاسز مزید ہوں گی اس پر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کی طرف پیش رفت کریں گے انشاءاللہ.